کرام، دوستوں اور بزرگوں، موضوع یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو مسلمان واقعتاً گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ گناہوں سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راز اللہ پاک سے تعلق کے جوڑنے اور مضبوط ہونے میں۔ جس بندے کا تعلق اللہ پاک سے ٹوٹا ہوا ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، وہ دنیا جہان کے سارے اسباب، ساری کوششیں کر لے، اس کو دنیا کی کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ کئی کوٹھیوں کا مالک ہو جائے، کئی گاڑیوں کا مالک ہو جائے، سارے بیٹے ڈاکٹر بن گئے، سارے بیٹے انجینئر بن گئے، کئی فیکٹریاں اور کارخانوں کا مالک بن گئے۔ کامیابی نام ہے اس کی زندگی برکت والی، چین والی ہو، سکون والی ہو، اطمینان والی ہو، راحت اور آرام والی ہو، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتوں کا میں نے ایک جگہ پڑھا، لکھا کہ میرے ایک مرید کا فون آیا عین تہجد کو، میں تہجد کے لیے اٹھا اور فون کی گھنٹی بجی تو میں نے فون اٹھایا، آگے سے وہ جانا پہچانا تھا، بول رہا تھا حضرت ساری رات نیند نہیں آئی ہے۔ اب میں نے سوچا حضرت تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، دعا کے لیے اٹھے، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا دعا کروانی؟ کہتا 35 ملیں تو پہلے چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے، آج جو ہے نا 36ویں کے ٹینڈر کھلنے ہیں، اس کے لیے دعا کروانی ہے کہ اللہ کرے میرے نام نکلے۔ پھر ایسی حالت، اور یہ بڑے بڑے سیاستدان جن کو اللہ نے اتنے دیا ہو کہ پشت آپ پشت تک گھر میں بیٹھ کے آرام سکون سے کھائیں، تو کھا سکتے نہیں کھا سکتے، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن بس جیرے برداشت کر رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ یہ وجہ کیا؟ اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے پہننے کے لیے لباس نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں ہے، جھوپڑی میں ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کا اچھا کھانا مہیا نہیں ہے، لیکن دل میں ایسا چین، ایسا سکون، ایسا اطمینان بھرا ہوا ہے کہ اس کی مجلس میں جو بیٹھنے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی چین اور سکون آ جاتا ہے۔ تو جس کی مجلس میں بیٹھنے میں یہ تاثیر ہوگی، اس کے اپنے دل میں کیسا چین اور کیسا سکون اور کیسا اطمینان۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا اور پھر یاد آ گیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ پھر یہ کیفیت ہے، حالات نارمل نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن دل میں ایسا چین، ایسا خود قرآن کے علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق اگر کیا ہے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر زندگی میں خیر و برکت نہیں ہے بھائی، چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ اور اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے تو پھر چین ہی چین ہے، آخرت تو بانی
نہیں ہے، اس کا تو اللہ نے سارے انبیاء کی زبان سے وعدہ کروایا، اعلان کروایا، ساری آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان کیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کی عادت بن جاتی ہے اس کی دنیا بھی کیا کرتی ہے؟ ایسی چین والی زندگی ہم اپنے دوستوں میں، جاننے والوں کو پہچانتے ہیں، کیسی ان کی زندگی گزر رہی ہے، چین والی، سکون والی۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، لیکن معاشرے کے حالات کی وجہ سے، شیطان اور نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ بیچارہ چھوڑ نہیں پاتا۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ نسخے، کچھ علاج، کچھ دوائیں، کچھ اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جو واقعتاً ایک نمبر طریقے سے ان اعمال کا اہتمام کر لے، اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دن بدن اس کی زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ، تجربے کے لیے کچھ عرصے کے لیے کہا۔ اسی سلسلے میں 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی یہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں ایک ہی آیت میں 4 نسخے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا نسخہ تلاوت قرآن ہے، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی۔ دوسرا نسخہ اقامت صلاۃ ہے، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھیں، اس پر بھی تفصیلات بیان ہو چکی۔ تیسرا نسخہ بھائی اللہ پاک کے ذکر کی کثرت، اس کا موضوع چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعوں میں کہ ذکر کی ایسی کثرت ہو کہ دیکھنے والے پاگل سمجھیں، ذکر کی ایسی کثرت ہو، صرف صبح و شام کی 2-3 تسبیحات کے مقصود نہیں ہے بھائی، یہ نسخہ نہیں ہے، یہ دوائی کی پوری ڈوز نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی صبح و شام گولی لکھی ہے اور ایک ہی ٹائم کھا رہا ہے، اس نے 20 ملی گرام لکھی ہے، 10 ملی گرام کھا رہا ہے، تو دوائی اثر کرے؟ صرف صبح و شام کو 2 یا 4 تسبیحیں پڑھ لی۔ ذکر کی ایسی کثرت ہو کہ دل دماغ پر وہ احسانی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور احسانی کیفیت کس کا نام ہے بھائی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے، ایسی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ۔ یہ کیفیت ہر وقت دل اور دماغ پر چھائی رہے، اس کا استحضار چھایا ہے۔ اس کی مثال بڑی عجیب بزرگوں نے لکھی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا نوجوان بیٹا یا دودھ پینے والا بچہ یا کسی بھی عمر کا، وہ بچہ گھر سے لاپتہ ہو گیا ہے، کئی دن ہو گئے، اس کو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ چین سے سو سکتی، چین سے کھانا کھا سکتی؟ ہر وقت وہ بچے کا غم اس کے دل پر کیا ہے؟ سوال۔ اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ ہر وقت دل اور دماغ پر اس کا استحضار ہو، پھر دیکھو کہ گناہ چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے۔ تو ذکر کی کثرت کیسے ہوگی، یہ بات اصل بیان ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی صورت بیان ہو چکی ہے۔ وہ پہلی صورت یہ تھی کہ مسنون دعاؤں کا بھائی ہر وقت کیا کرو، اہتمام کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی مختلف اوقات کی مختلف کاموں کی جو آدمی کو روز مرہ کرنے پڑتے ہیں، ہر کام سے پہلے ہر کام کے بعد کوئی نہ کوئی کیسی دعا تھی کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ ہر وقت اللہ ہی کو یاد کر رہے، کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرو، روز تو کام۔ ایک تو بھائی مسنون دعاؤں کا کیا کرو، اہتمام کرو۔ اگر اب تک نہیں کیا ہے تو اب کوشش شروع کر دو، دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، ایک ایک بھی بندہ یاد کرے، ہفتے میں بھی ایک دن یاد کرے تو اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو منزل کی طرف چل پڑا ہے۔ ہفتے میں ایک دعا بھی اگر یاد ہو جائے اور اس پر عمل شروع ہو جائے
تو وہ پسنجر ٹرین پر کراچی کی طرف کیا کر رہا ہے؟ روان دوا ہے، جس کا انجن پرانا ہے، ڈھیلا ڈھالا، لیکن ایک دن انشاءاللہ وہ منزل تک پہنچے۔ اور وہ کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، بس ایک کام سے سنا دوسرے کام سے نکال دیا، تو وہ تو ابھی گاڑی پر بیٹھا ہی نہیں ہے، وہ منزل تک کیسے پہنچے؟ بعض لوگ چسکے کے لیے، مزے کے لیے تقریر سنتے ہیں، تو کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی دوائی لینے گئے وہ مزے کے لیے، ڈاکٹر صاحب دوائی لکھی دے تو مزہ آ جائے۔ یہ جو تقریر ہوتی ہے نا، یہ روحانی علاج ہوتا ہے بیماریوں کا، اس میں مزہ آئے یا نہ آئے، روح کو کیا بارم کیا کرتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ استعمال کرے۔ دوسری جو صورت ہے نا ذکر کی کثرت کی، وہ گزشتہ جو میں شروع کی تھی پوری نہیں کی، وہ تھی معمولات یومیہ۔ ایک مسلمان کے صبح و شام، مسلمان کے دن اور رات، مسلمان کے ہفتے اور مہینے اور سال، اور ایک کافر کے دن اور رات اور ہفتے اور سال اور مہینے، ان میں بھائی زمین و آسمان کا کیا ہے؟ اپنے صبح اور شام کے نماز تو پڑھنی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو پھر تو بات آگے چل ہی نہیں سکتی نا بھائی۔ کئی ویسے میرے پاس آتے ہیں، پریشانی ہے جی، وظیفہ بتائیں، ان کو وظیفہ بتاتے ہیں 5 نمازوں کے بعد پڑھنا، تو پھر پوچھتے ہیں فجر بھی پڑھتے ہو؟ میری باجی گھر میں پڑھاتی ہے، 70-80 بچی پڑھتے ہیں، تو میں نے اس کی ذمہ لگایا وہ پوچھ یا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ یقین مانے 70-80 بچوں میں 5 یا 6 بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور باقی سارے کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ پورے گھر والوں نے نہیں پڑھی، ماما بابا نے نہیں پڑھی، امی ابو نے نہیں پڑھی، کوئی اٹھے تو ہمیں اٹھائے۔ یہ مسلمانوں کا حالت ہے۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو پھر آگے تو بات ہے ہی نہیں نا بھائی، وہ تو ابھی لین پر چلا ہی نہیں ہے۔ تو فرائض کا، واجبات کا، ان چیزوں کا تو بہرحال بھائی کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو معمولات کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس معمولات کا تعلق نفلی اعمال کے ساتھ، اس کے لیے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ایک تو نوافل کی پابندی، اشراق کے، چاشت کے، جس کو جس کا موقع ملتا ہے، عصر سے پہلے والی سنتے ہیں، عشاء سے پہلے والی سنتے ہیں، مغرب کے بعد اللہ بھی، پھر اللہ پاک تہجد کی توفیق دے، رات کو اٹھنے کی تو سبحان اللہ، ورنہ وطروں سے پہلے، وطروں کے بعد 2-4 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے تو ثواب مل جائے۔ ایک تو نوافل کا کیا ہو بھائی؟ اہتمام۔ آج مجھے یاد آیا کہ یہ رہ گئی تھی بات، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کا کیا ہو بھائی بات؟ روزانہ سورہ یاسین، رات کو سورہ واقعہ، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ۔ وہ کیسا مسلمان ہے بھائی وہ قرآن کھولتے کہ سورہ یاسین نہیں پڑھتا؟ سورہ یاسین سارے دن کی خیریں اور برکتیں اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں۔ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے، یہ ساری جزا کی تنگی دور ہو جائے۔ سورہ ملک پڑھ لے، الف لام میم سجدہ پڑھ لے، قیامت کی اور آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ معمولات۔ اور جمعے والے دن کیا پڑھنی ہے؟ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنی ہے۔ سورہ کہف بھی کیوں پڑھی ہے؟ نہیں کبھی پڑھی، سورہ کہف بھی پڑھنی ہے۔ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، ایک تو پورا ہفتہ فتنوں سے، آفات سے، حادثات سے، بلیات سے محفوظ رہتا ہے، اور قیامت والے دن اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نور کا انتظام ہوگا جب اندھیرا ہو، پل صراط پر گزرنے کے موقع۔ سورہ کہف پڑھنے کا جمعے والے دن معمول بنائے، اور نوافل میں بھائی صلاۃ التسبیح، میں یہ سب کچھ گھر میں پڑھ لیتا ہوں سورہ کہف وغیرہ، لیکن مسجد میں 10:30 بجے آ جاتا ہوں، لیکن پوری نمازی نہیں آتا۔ مسجد میں جلدی آنے کا معمول بنائیں گے تو سورہ کہف پڑھیں گے، اور صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ صلاۃ التسبیح پوری زندگی گزر گئی، کبھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بطور خاص آپ نے ہدیہ دیا، میرے چچا جان
میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تجھے خاص تحفہ دوں. ان کو آپ نے یہ صلاۃ و تسبیح سکھلائی تھی کہ روزانہ پڑھا کرو. انہوں نے عرض کیا، وہ چچا تھے بڑے، بھتیجا یہ روزانہ کون پڑھ سکتا ہے 300 مرتبہ اس میں وہ سبحان اللہ والا کلمہ. آپ نے بولا چلو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا. تو انہوں نے پھر ہفتے کا بھی کہا تو کہا چلو مہینے میں پڑھ لیا، چلو سال میں پڑھ لیا کرو، نہیں تو زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھو. بڑی گنجائش ہے اس میں. کئی ایسے ہمارے ماشاء اللہ بزرگ ہیں جو ہر ہفتے جمعے والے دن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یہاں آتے ہیں، جلدی ہو پڑھ لیں. مطلب ہوگا جب ان چیزوں کا اہتمام کیا. یہ معمولات یومیہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے صبح شام کا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. بھائی ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا. ناشتہ بھرپور ہو بادشاہوں والا، دوپہر کا کھانا نوابوں والا اور رات کا کھانا فقیروں والا، ہلکا پھلکا. اگر یہ روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح بھی تو دن بدن ایسا کمزور ہو جائے گا. ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن، اس میں کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں؟ آخر مر جائے گا. اسی طرح روح بھی مر جائے گا، روحانی موت واقع ہو جائے گی. پھر نہ ذکر میں مزہ، نہ نماز میں مزہ، نہ تلاوت میں مزہ، نہ مسجد میں مزہ، نہ دین کی محفلوں میں اور نا مجلسوں میں مزہ. سارے مزے ختم. وہ بھی روح اندر سے مرا ہوا ہے بے جان. اس لیے بھائی اپنے معمولات یومیہ کیا کرو مقرر کرو. آج جو اصل بات بتانی تھی، یہ بتانی تھی کہ جو معمولات یومیہ ہے نا، ان میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ یاد رکھو کہ خود اپنے طور پر جو آدمی معمولات وظائف کی کتابوں سے، نیٹ سے یا نیٹ پہ آنے والے جو اسکالر ہیں ان کی باتیں سن کر کے مقرر کر لیتا ہے، وہ آخر میں پھر پچھتاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. اپنے معمولات مقرر کرو، کسی بزرگ سے طے کروا دو، اپنے حالات سنا کر کے وہ بتلائے گا کہ تم صبح شام یہ پڑھا کرو، فلاں وقت یہ پڑھا کرو، اس میں خیر و برکت. ایک آدمی وہ ہے جو طب کی کتابیں، دوائیوں کی کتابیں دیکھ کر کے اپنا علاج خود تجویز کر لیتا ہے. ایک ڈاکٹر سے کراتا ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک اپنے لیے غذا کی کتاب دیکھ کر کے اپنے لیے غذا تجویز کرتا ہے. ایک ماہر غذائیات ڈاکٹر کو جا کر کے چیک اپ کرا کے اپنی غذا کیا کرتا ہے، تجویز کراتا ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے منہ سے نکل کے جب بات آئے گی اس کی توجہ اور دعا بھی شامل ہوگی، اس میں جو خیر اور برکت ہوگی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھلائی کہ رات کو جب بستر پہ آیا کرو تو ایک تو وضو کا اہتمام کیا کرو. وضو کا کیا کرو؟ اہتمام کیا کرو. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا پھر سنا. اور یہ آخر وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ، یہ جو دعا یہ تیری زبان سے نکلنے والی آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں کرنا. وہ بڑی لمبی دعا ہے، تقریباً آدھے صفحے. پھر حضور نے فرمایا مجھے سناؤ. اب جب انہوں نے سنانا شروع کیا، اس کے بالکل آخر میں ایک جملہ آتا ہے، آمنت برسولک الذی ارسلت، میں ایمان لایا تیرے اس پیغمبر پر جس کو تو نے ہماری طرف مبعوث کیا. حضور نے فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے کہا تھا وہ لفظ بولو. حضور نے جب پڑھایا تھا، فرمایا تھا، تو آپ نے بنبی کا فرمایا تھا. یہ پڑھو گے، آمنت بنبی کا الذی ارسلت. محدثین نے، بخاری کے شراح نے لکھا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور رسول کا مقام نبی سے اونچا ہے.
دنیا میں 313 اولو العزم رسول آئے ہیں صرف، باقی سارے نبی تھے. تو رسول کا مقام کیا ہے؟ اونچا. انہوں نے تو آپ کو عزت کے لیے اونچا لفظ بولا تھا، لیکن آپ نے ٹوکا کہ نہیں، جو لفظ پہلی مرتبہ میری زبان سے نکلا ہوا ہے وہ لفظ اگر تم پڑھو گے تو اس میں جو خیر و برکت ہوگی وہ اپنے طور پر اختیار کرنے سے یا تجویز کرنے سے یا تبدیل کرنے سے نہیں ہو سکتی. ایک تو بھائی معمولات یومیہ میں کسی بزرگ سے اپنے لیے طے کرواؤ اور پھر ان کی خوب کیا کرو پابندی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو معمولات طے ہو جائیں ان میں پابندی ہو. ناغے سے پھر کیا ہو جاتی ہے؟ بے برکتی کی. جیسے دوائی کا ناغا، اب دوائی کبھی کھا رہا ہے کبھی نہیں کھا رہا، تو وہ دوائی کیا اثر کرے گی؟ اس کا اثر تو مسلسل ہوتا ہے. پہلے دن جہاں تک اس نے بیماری کنٹرول کرنے کا اثر پہنچایا تھا دوسرے دن وہیں سے شروع کرے گی. دوسرے دن جہاں تک پہنچایا تھا تیسرے دن وہیں سے کیا کرے گی؟ شروع کرے گی. اگر آپ نے درمیان والے دن ناغا کر دیا یا تیسرے دن ناغا کر دیا تو بیماری اس کو وہاں سے کیسے شروع کر سکتی؟ دوائی اس کو اثر کو کیسے شروع؟ یہ حال یہ روحانی جو نسخے ہوتے ہیں، روحانی معمولات ہوتے ہیں بزرگوں کے بتائے ہوئے، ان میں ناغا نہ. اچھا بہت ہی طبیعت کمزور ہے تو تھوڑی بہت ہی کمی ہو جائے، بزرگ کہتے ہیں 100 تسبیح پڑھتا ہے تو چلو 33 دفعہ پڑھ لو. 33 دفعہ کی بھی ہمت نہیں ہے تو 11 دفعہ پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، چکھے ضرور اس دوائی. تو دو باتیں ہو گئی معمولات کے حوالے سے. ایک تو اللہ والوں سے تجویز کرنا، اور دوسرا پھر جب طے ہو جائے تو پھر کیا کرنی ہے بھائی؟ پابندی اس میں ناغا نہیں کرنی. تیسرا جو کام ہے، تیسرا اس کا فائدہ، وہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب بندہ سفر پہ جاتا ہے، سفر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، سونا جاگنا اپنے مطلب کا نہیں ہوتا، تو اللہ نے نماز میں بھی تخفیف کر دی ہے. جماعت کی نماز بھی ماں مسافر، اور زور اثر عشاء کے 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھ لو. تو یہ تو نفلی اعمال ہے، ان میں بھی کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی. لیکن جو اپنے معمولات کا پابند ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے سفر کی وجہ سے جو نفلی اعمال رہ جاتے ہیں اس کے کیے بغیر ہی اللہ پاک اعمال نامے میں درج کرواتے رہتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہو کہ جب آپ مسافر ہوں گے، لمبا سفر بھی پہ جاتا ہے، حج کا سفر بھی پہ جاتا ہے، اور وہاں طبیعت تھکی ہوتی ہے، اوابین کا ثواب مل رہا ہے، چاشت کا ثواب مل رہا ہے، اشراق کا ثواب مل رہا ہے، تسبیحات کا، تلاوت قرآن کا ثواب مل رہا ہے. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ میں جو ہے جب سفر پہ جاتا ہوں تو قرآن پاس نہیں ہوتا تو ایسی زبانی پڑھنا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، آخری پارہ پوری طرح یاد ہے وہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ناغا نہ ہو. تو میرے شیخ نے کہا مجھے تو ڈبل ثواب مل جاتا. ڈبل ثواب کیا مل گیا؟ ایک تو آپ نے پارہ پڑھ لیا، اور ایک وہ جو آپ کا کھاتا چل رہا تھا سفر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کھاتے کا حساب بھی آپ کے ثواب میں لکھ دیا. ایک فائدہ تو یہ ہوتا. اور دوسرا جب آپ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے بڑھاپے میں ہر ایک آدمی نے بیمار ہونا ہے، پھر آدمی اتنے نفلی اعمال نہیں کر سکتا جو اس کے معمولات تھے. چاشت بھی نہیں پڑھ سکتا، اشراق بھی نہیں پڑھ سکتا، اوابین بھی نہیں پڑھ سکتا، تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن کی بھی اس طرح کثرت نہیں کر سکتا، اور تسبیحات بھی نہیں پڑھ سکتا. بیماری کی حالت میں بھی بھائی کھاتا کیا رہے گا؟ کھلا رہے گا. اللہ پاک اعمال نامے میں بن کیے ہی وہ نفلی معمولات آپ کے درج کرتے رہیں گے. ان معمولات کے مقرر کرنے کا ایک تو آپ کے روح کو روزانہ تازی کیا مل رہی ہے؟ غذا مل رہی ہے، اور دوسرا سفر کے دوران اللہ پاک آپ کا کھاتا کھلا رکھیں گے اور یہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور بیماری میں بھی، بڑھاپے میں بھی، آخری عمر میں بھی جب آپ بستر پہ چارپائی میں پڑ جائیں گے، صاحب فراش ہو جائیں گے، آپ گر سکتے ہیں نہ گر سکتے. حضرت آپ کی کا شعر ہے، اب تو ان کی ہر آہٹ پہ میں آنکھیں کھول دیتا ہوں، وہ کیسا وقت ہوگا
جب یہ بھی نہ ہوگا انکام، آدمی پر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتے، بچے کروٹ بدل سکتے، اس وقت بھی اوابین کا ثواب ملتا ہے، اشراق کا ثواب ملتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو بھائی معمولات یومیہ اپنے بہرحال کیا کر لو، متعین کر لو اور طے کر کے اس پر عمل کرنا پابندی کے ساتھ شروع کر دو۔ ایک آدھ بات معمولات یومیہ کے حوالے سے رہتی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کریں گے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آخری بات بھی آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم۔ قرآن و حدیث میں شریعت میں صرف 10ویں کا یا نامی کا یا 10ویں اور 11ویں کا یہ 2 روزے آئے ہیں بس، اور ان 2 روزوں کا ثواب اتنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، 1 سال کی کمیاں کوتاہیاں ساری اللہ پاک معاف کرتا ہے بس۔ لیکن رکھنا کیا ہے، نامی کا یا 10ویں کا؟ آج جنہوں نے رکھا ہے وہ کل رکھ لیں تو ان پورا ہے، آج نہیں رکھ سکے تو پھر 10ویں کا رکھنا ہے تو 11ویں کا بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اکیلا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ بس یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے۔ اس کے سوا باقی جو کچھ بھی آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں روڈوں پر، بازاروں پر یا نیٹ پر یا ٹی وی پر، یہ سب خرافات ہے اور قرآن و حدیث سے کسی اعتبار سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو اس سے بچانے کی پوری کیا کریں بھائی، کوشش کریں کہ بجائے ثواب کے کہیں عذاب نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب